خودکش حملے کا نام جب لوگ سنتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں بہت سے حادثے آ جاتے ہیں، لیکن ایک حادثہ ایسا تھا جنہیں لوگ بھول نہیں پاتے، اور یہ حادثہ تھا 9/11 اٹیکس، جن میں کئی معصوم لوگوں کی جان گئی تھی۔ تو ہاں گائز، اس ویڈیو میں ہم 9/11 کی ڈیٹیلز پر روشنی ڈالیں گے۔ 11 ستمبر کے حملے، جنہیں ہم عام طور پر 9/11 اٹیکس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اٹیکس 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کی طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹس پر کیے گئے تھے، جس میں 4 بمبر خودکش دھماکے کیے گئے۔ صبح کے دہشت گردوں نے طے شدہ 4 تجارتی ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کی، مشرقی ساحل سے کیلیفورنیا کا سفر کرنے کے لیے۔ ہائی جیکروں نے پہلے 2 طیاروں کو نیو یارک سٹی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوین ٹاور سے ٹکرا دیا، جو اس وقت دنیا کی 5 بلند ترین عمارتوں میں سے 2 تھی۔ ان کا مقصد اگلی 2 پروازیں واشنگٹن ڈی سی میں یا اس کے قریب اہداف کی طرف ایک حملے میں تھی، اور تیسرا کریش USA ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس پینٹاگون میں گرایا گیا، جبکہ چوتھا طیارہ پینسلوینیا کے دہائی علاقوں میں مسافروں کی بغاوت کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ اب یہ کہانی ہمارے دماغوں میں کئی سوال پیدا کر دیتی ہے، جیسے کہ القاعدہ نے US پر حملہ کیوں کیا؟ اسامہ بن لادن کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ وہ US پر حملہ کرے؟ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو ہائی جیکرز تھے انہیں کس نے ٹرین کیا اور کہاں پر ٹرین کیا گیا اور کیسے US میں اسے لایا گیا۔ تو اگر ہم اپنے پہلے سوال پر روشنی ڈالیں تو اس اٹیک کے پیچھے بہت سارے ریزن چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے کیوں US پر اٹیک کیا۔ 1996 میں بن لادن نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں امریکی فوجیوں کو سعودی عرب چھوڑنے کا کیا گیا تھا۔ 1998 میں القاعدہ نے لکھا، 7 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ جزیرہ نما عرب کے مقدس ترین مقامات پر اسلام کی سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے، ان کی دولت لوٹ رہا ہے، اپنے حکمرانوں کو حکم دے رہا ہے، اس کے لوگوں کی تذلیل کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ دسمبر 1998 کے ایک انٹرویو میں بن لادن نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکی مکہ کے بہت قریب ہے، اور وہ اسے پوری مسلم دنیا کے لیے اشتعال انگیزی سمجھتے ہیں۔ خودکش دہشت گردی کے ایک تجزیے نے تجویز کیا کہ سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کے بغیر القاعدہ ممکنہ طور پر لوگوں کو خودکش مشنوں پر اکسا نہیں پاتی۔ 1998 کے فتوے میں القاعدہ نے عراق کی پابندیوں کو امریکیوں کو مارنے کی ایک وجہ کے طور پر شناخت کیا، جس میں طویل ناکہ بندی کی مذمت کی گئی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فتویٰ میں اعلان کیا گیا کہ امریکیوں اور ان کے اتحادیوں، عام شہریوں اور فوجیوں کو قتل کرنے کا حکم ہر مسلمان کے لیے انفرادی فریضہ ہے، جو کسی بھی ایسے ملک میں کر سکتا ہے جس میں ایسا کرنا ممکن ہو، تاکہ اسے آزاد کرایا جا سکے۔ مسجد اقصی اور مکہ کی مقدس مسجد کو ان کی گرفت سے اور ان کی فوجیوں کو اسلام کے تمام سرزمین سے باہر نکل جانے کے لیے وہ کسی مسلمان کو دھمکانے سے وہ کسی مسلمان کو گھبرا نہیں کر سکتی۔ 2004 میں بن لادن نے دعویٰ کیا کہ ٹاورز کو تباہ کرنے کا خیال اسے پہلی بار 1982 میں آیا تھا، جب اس نے 1982 کی لبنان جنگ کے دوران اسرائیل کی جانب سے بلند و بالا اپارٹمنٹ کی عمارتوں پر بمباری کا مشاہدہ کیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی امریکی حمایت ان حملوں کی ایک وجہ تھی، اور 2010 میں بن لادن نے 11 ستمبر کے حملوں کو دوبارہ اسرائیل کی امریکی حمایت سے جوڑ دیا۔ تو یہ تھی ان اٹیکس کے پیچھے کی وجوہات۔ اگر ہم جنگ پر واپس آئے تو یہ جنگ منگل 11 ستمبر 2001 کی صبح سویرے 19 ہائی جیکروں نے بوسٹن میساچوسٹس کے لوگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے بعد کیلیفورنیا جانے والے 4 کمرشل ہوائی جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ طویل ساحل سے ساحل تک پرواز کرنے والے بڑے طیاروں کو ہائی جیکنگ کے لیے چنا گیا کیونکہ ان میں زیادہ فیول ہوگا۔ صبح 7:59 پر
अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 11 ने बोस्टन के लोगिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। परवाज़ के 15 मिनट बाद बॉक्स कटरों से भरे 5 हाईजैकरों ने तैयारे को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए। मजबूरन कॉकपिट में दाखिल होने से पहले दहशतगर्दों ने पैसेंजर्स को खौफजदा करने और मुज़ाहमत को मजीद रोकने के लिए केबिन में एक वाज़ेह धमाका हेज़ मवाद और स्प्रे वाली कड़ी को भी दिखाया। दूसरी फ्लाइट ने 8:14 पर टेक ऑफ किया, तकरीबन उसी वक्त जब पहला फ्लाइट हाईजैक हुआ था। इसी तरह तीसरा और चौथा प्लेन भी हाईजैक कर दिया गया। इन प्लेन में अक्सर पहले और दूसरे की तरह हाईजैकिंग के लिए पैसेंजर्स को डराने के लिए बम्स और एक्सप्लोजिव दिखा के पैसेंजर्स को डराने और पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए वो दिखाया जाता था। 8:46 पर पहली फ्लाइट जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ फेस पर क्रैश कर दिया गया। उस वक्त बहुत लोग ये समझ रहे थे कि ये हो सकता है कि प्लेन में कोई टेक्निकल वजह से ये क्रैश हुआ होगा। पहले तैयारा नॉर्थ टावर से टकराने के 17 मिनट बाद दूसरा तैयारा सुबह 9:03 बजे साउथ टावर पर क्रैश हो गया, जिसने ये जाहिर किया कि ये जो पहला क्रैश था वो कोई टेक्निकल या कोई खराबी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक खुदकुश हमला था। तीसरी फ्लाइट जो कि 5 हाईजैकरों ने हाईजैक किया हुआ था वो यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन में क्रैश कराया गया था। ये 3 क्रैशेस लगातार होने के बाद लोगों के दिल में वो चौथे प्लेन के हाईजैकिंग के बारे में खौफ होने लगा। लोगों का कहना था कि उसकी तरफ वो तैयारा वाशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस प्लेन के क्रैश करने में हाईजैकर्स फेल हो गए, जिसकी वजह थी उनके पैसेंजर्स। प्लेन्स के पैसेंजर्स को कॉल्स आने लगी ज़मीन से कि ऐसे 3 तैयारे क्रैश कर दिए गए हैं और आपका तैयारा भी हाईजैक किया गया है। और इसी बातों की वजह से पैसेंजर्स के साथ एक ही रास्ता था, या तो वो क्रैश होके मर जाए या फिर वो अपने आप के लिए लड़े, जिससे हाईजैकरों और पैसेंजरों के दरमियान एक झड़प हुआ, जिसकी वजह से वो पैसेंजर्स तो नहीं बच सके, लेकिन उन झड़प में कई लाखों और हजारों लोगों की जान बचाई और वो प्लेन एक देहात में क्रैश हो गया। तो जी हाँ, ये थी अटैक्स के कुछ डिटेल। तो अगर हम हाईजैकर्स के बारे में बात करें तो हाईजैकर्स को अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन ने हायर किया हुआ था और उसी ने पर्सनल ट्रेनिंग दी हुई थी अफगानिस्तान में। तो जी हाँ गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना और ये भी बताना कि अगली वीडियो किस चीज़ पर आनी चाहिए।